بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام پاکستان آور کے ساتھ حامد ولید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے، آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی ہیں۔ اور اسی طرح سے مزید شاعر کہتا ہے کہ مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ تو پاکستان کی خدمت ہو، اسلام کی خدمت ہو، نظریہ پاکستان کا فروغ ہو، یہ تمام وہ مراحل ہیں جو اس خطۂ پاک میں بعض ایسے خانوادے، بعض ایسی شخصیات ہیں کہ جن کے دم سے نہ صرف یہ کہ پورے بر صغیر میں اسلام کا بول بالا ہوا، بلکہ پاکستان کا جو نظریہ، پاکستان کا جو نام ہے اور پاکستان ایک حقیقت کے طور پر جو متعارف ہوا، اس میں بہت سارے خاندانوں کے کام ہیں۔ کوئی 100 سے زائد علماء اور مشائخ ہیں جنہوں نے قائد اعظم کی قیادت میں، قائد اعظم کی ہم رکابی میں پاکستان کے لیے کام کیا، اور ایسا ہی ایک خانوادہ بھرچنڈی شریف کا ہے۔ تو ایسے ہی خانوادے پاکستان کے اندر چپے چپے پر موجود ہیں جنہوں نے پاکستان کی خدمت کے لیے، پاکستان کو ایک روشن ستارہ بنانے کے لیے کام کیا۔ اور اس حوالے سے بھرچنڈی شریف کا ایک بڑا خانوادہ ہے جس میں پیر عبد الرحمن جو کہ ناصر تحریک پاکستان کہلاتے ہیں، اور انہوں نے قائد اعظم کے ساتھ مل کر کام کیا، پاکستان کے تصور کو سندھ کے اندر نہ صرف یہ کہ متعارف کروایا بلکہ پاکستان کو ایک حقیقت بنانے کے لیے بھرپور کام کیا۔ اور آپ ہی کے خانوادے کے آج کل جو چشم و چراغ ہیں، جو اس تحریک کو لے کر آگے چلے ہوئے ہیں جو اس خانوادے نے اس سندھ کے اندر شروع کی تھی، ہمارے ساتھ پیر میاں عبد الخالق القادری بھرچنڈی شریف صاحب موجود ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، اپنے خاندان کے حوالے سے، پاکستان کی خدمت کے حوالے سے، پاکستان بنانے کے حوالے سے اور یہاں اسلام کے فروغ کے حوالے سے جو خدمات ہیں کچھ اس کے حوالے سے بتائیے پیر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں یاد کیا ہے۔ جی صحیح اصل بنیادی لحاظ سے خانقاہ قادریہ بھرچنڈی شریف 1842 میں اپنا سنگ بنیاد بھرچنڈی شریف میں جامعہ مسجد کی حیثیت سے رکھا تھا، جس کا نام حضرت حافظ محمد صدیق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ نے اس زمانے میں بھی انگریز جب آ رہا تھا تو آپ نے اس زمانے میں بھی مخالفت کی تھی۔ آپ نے یہی فرمایا تھا کہ ٹالپور اور ہم اکٹھے ہو کر انگریز کو بھگانے میں کوشش کریں گے۔ بہرحال وہ وقت جو تھا، سندھ کے وڈیرے اور سندھ کے کچھ لوگوں نے انگریز کو ساتھ دیا، جس وجہ سے انگریز مضبوط پا گیا سندھ میں، کیونکہ سندھ بر صغیر سے علیحدہ ہو کر سندھ میں انگریز آیا ہے، اور سب سے آخر میں انگریز آیا ہے بر صغیر میں۔ اچھا۔ اور ہر جگہ پہ کہیں 200 سال انگریز نے حکومت کی ہے، کہیں پونے 200 سال، کہیں بر صغیر میں حکومت کی ہے 150 سال، سندھ میں صرف 104 سال 3 سال کا حکومت کی ہے، اس وجہ سے کہ آخر آیا ہے۔ تو اس کے بعد میں پیر عبد الرحمن ان کے جو پوتے تھے، تو انہوں نے تحریک آزادی میں کام کرنا شروع کیا، اور اپنے بنا پر ایک تحریک بنائی ہوئی تھی احیاء الاسلام کے نام سے۔ جی بالکل۔ وہ اس پر کام کر رہے تھے۔ انہی دنوں میں پھر پاکستان کا نام لفظ آیا، پاکستان کی تحریک پاکستان۔ تو ہارون برادری نے پیر صاحب سے رابطہ کیا، اور وہ اس بات پہ کامیاب ہو گئے کہ پیر صاحب کی اور محمد علی خان جناح کی ملاقات ہونی چاہیے قائد اعظم کے ساتھ۔ ٹھیک۔ پھر کراچی میں ایک ملاقات ہوئی، پھر طے ہوا کہ پیر صاحب راضی ہو گئے اور جماعت اہل الاسلام کو ضم کیا مسلم لیگ میں پیر صاحب نے۔ اور اس کے بعد میں پیر صاحب نے اپنا کام شروع کیا، اور ایک جلسہ رکھایا پیر صاحب نے سکھر میں، جس میں 2 کرسیاں رکھی گئی تھی پیر صاحب اور محمد علی جناح کے لیے۔ پیر صاحب نے اپنی کرسی ہٹوا دی اور اب نیچے بیٹھ گئے، اس وجہ سے کہ علماء اور مشائخ آ رہے ہیں، تو میں اور محمد علی جناح بیٹھ کر یہ اچھی بات نہیں ہے۔
تو قائد اعظم محمد علی جناح نے جب یہ دیکھا کہ ایک کرسی پڑی ہے، اس نے کہا دوسری پیر صاحب کے لیے، انہوں نے کہا پیر صاحب اوپر نہیں بیٹھیں گے کہ اہل بیت سادات وغیرہ بیٹھے ہیں، اس وجہ سے پیر صاحب کہتے ہیں کہ میں نیچے سے ہی. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی کرسی بھی ہٹوا دی اور اسٹیج پر نیچے بیٹھ گئے. کیا تاریخی واقعہ ہے. جی ٹھیک. تو اس کے بعد میں پیر صاحب نے کچھ اسمبلی کے ممبر اکٹھے کیے، 5 ممبر جو اس زمانے میں سندھ اسمبلی کے جو قرارداد منظور ہوئی. خود جی علانہ نے لکھا ہے کہ بر صغیر میں محمد علی جناح کو جو انگریز نے شرط رکھی تھی، وہ شرط بر صغیر میں پیر عبدالرحمن بھرچونڈی والے نے قبول کی. وہ شرط یہ رکھی تھی کہ اگر اسمبلی کے اندر آپ کے حق میں ووٹ آتا ہے پاکستان کے تو آپ کا مطالبہ مانا جا سکتا ہے، جس پر پیر عبدالرحمن صاحب نے بھرپور اور ان کے مریدین تھے جو اگرچہ کانگریس کے ساتھ تھے، لیکن پیر صاحب کے کہنے پر انہوں نے بھرپور طریقے سے پاکستان کے حق میں ووٹ ڈالا، جس کے نتیجے میں قرارداد پاکستان آئی. تو یہ اتنا بڑا کام ہے اس خانوادے کا، اس گھرانے کا، کہ قائد اعظم کو بھی ان کی ضرورت پڑی. خود قائد اعظم نے پیر عبدالرحمن صاحب سے گفتگو کی تھی اور ان سے کہا تھا کہ یہ ایک بڑی بات ہے، جو ایک مرحلہ ہے جس کو ہم نے کراس کرنا ہے. اور ہم نے یہ دیکھا اور پڑھتے ہیں کتابوں میں کہ پیر عبدالرحمن صاحب نے اللہ تعالیٰ کی جو ایک مشیت ایزدی کہنا چاہیے وہ موجود تھی، اور پاکستان کے لیے ان کا پیار اور محبت ہے، اور قائد اعظم سے ان کی ایک انسیت تھی کہ جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اپنے مریدین سے اور سندھ کے با اثر لوگوں سے جو کہ اس وقت اسمبلی کا حصہ تھے، ان کے ساتھ جا کر انہوں نے ببانگ دوہل اس بات کا کہا کہ پاکستان کے حق میں قرارداد پاس ہونی ہے. اور ماشاءاللہ پیر میاں عبدالخالق القادری بھرچونڈی شریف صاحب اب ان کے پوتے ہیں. جی ایک سے آپ کو واقعہ سناؤں. جی بسم اللہ. تو 47 کے آخر میں پیر صاحب پھر کراچی آئے. اس زمانے میں قائد اعظم محمد علی جناح گورنر جنرل بن چکے تھے. تو آپ گئے تو آپ ویسے آتے تھے بغیر اطلاع کے ملتے تھے، اور یہ طریقہ کار نہیں تھا کہ پروٹوکول وغیرہ. پیر صاحب اسی انداز سے ملتے تھے. تو وہاں جو گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ گورنر جنرل ہے، ابھی تو آپ کو ٹائم لینا پڑے گا، ٹائم کے بعد میں جو تاریخ آئے گی پھر اس کے بعد ملاقات ہوگی. تو آپ نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں جا رہا ہوں. تو قائد اعظم محمد علی جناح تک یہ اطلاع بھی گئی کہ پیر عبدالرحمن آئے تھے اور ہم نے اس طرح سے کہا ہے، وہ پھر چلے گئے. تو پیر صاحب نے قائد اعظم محمد علی جناح نے چھاونی والوں سے بات کی، کیونکہ وہ چھاونی کے درمیان سے گزرتی تھی، جو اس زمانے میں ڈگ روڈ کہتے تھے شارع فیصل. تو پیر صاحب کو روک لیا آرمی والوں نے کہ گورنر جنرل نے آپ کو بلایا ہے. تو پیر صاحب واپس آئے تو شاید اس کو اتنی فون وغیرہ یا آپ کو پریشانی دیکھی اس کی ہمشیرہ نے، تو وہ پیر صاحب کے سامنے پوچھنے لگی یہ کون شخص ہے. قائد اعظم سے کون شخص ہے؟ محترمہ فاطمہ جناح نے پوچھا اتنا کون شخص ہے، آپ پریشان ہیں. اس نے صرف یہ سوال جواب دیا، یہ وہ شخص ہے کہ آپ کو دوپٹہ پہنانے والا ہے. دوپٹہ پہنانے والا یہ شخص ہے، آپ کو عزت دینے والا اور آپ کے لیے ایک آزادی کی نعمت لینے والا یہ شخص ہے. وہ شخص ہے. ارے واہ واہ واہ، قائد اعظم کا کتنا بڑا جواب تھا. یہ وہ شخص ہے جو آپ کو دوپٹہ پہنا دوپٹہ. تو ماشاءاللہ پیر عبدالخالق صاحب کا یہ، اور اس سے یہ بھی نظر آتا ہے کہ آپ کا سیاسی وجدان کس قدر تھا. روحانی شخصیت تو آپ ضرور تھے، سندھ کے اندر دین اسلام کی تبلیغ کے لیے جو انہوں نے بیڑا اٹھایا تھا وہ پیر میاں عبدالخالق صاحب تک پہنچا. پیر صاحب آپ نے ماشاءاللہ نظریہ پاکستان، ادارہ نظریہ پاکستان کو بھی جوائن کیا، مسلم لیگ کا جھنڈا بھی لے کر سندھ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب آپ کو کس قسم کی صورتحال کا سامنا رہا؟ آپ نے کس طرح سے فروغ دیا ہے مسلم لیگ کو، ادارہ نظریہ پاکستان کو وہاں پر؟ صحیح، جب پاکستان بن گیا تو پتہ نہیں کن کے ہاتھ لگ گیا. آج تک یہ لفظ صرف یہ ہے کہ پاکستان بن گیا ہے. نظریہ پاکستان کے حساب سے قائد اعظم محمد علی جناح اور اس ادارے سے کیا اگر مقاصد ہیں وہ آج تک لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے. یہ ہم چاہتے ہیں گھر گھر در در گاؤں ہر جگہ پہ یہ ہونی چاہیے کہ
ادارہ ہمارا اس طرح سے کام کر رہا ہے، پاکستان کی محبت کی بات کر رہا ہے، اور پاکستان کا مقصد کیا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس انداز سے بیان کیا جاتا ہے وہ نئے سر سے ہم کوشش کر رہے ہیں جو دوستوں کی. تو وہاں کیا سیٹ اپ بنایا ہے، کتنے کام کر رہے ہیں؟ صحیح، ابھی تک تو میں نے 3 مراکز کھول چکے ہیں. جو ہیڈ ہے وہ بھرچونشی کو بنایا ہے، اور جیکاباد کندکوٹ میں بھی ہم نے بنایا ہے مراکز، اور سکر کے لیے شکارپور نواب شاہ کے لیے بھی ہم کوشش کریں گے، کیونکہ ٹائم وقت جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کچھ ہمارے گھریلو مصروفیات جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں، اس وجہ سے مجھے لیٹ ہوگی، نہیں تو میں انشاءاللہ پروگریس دیتا لاڑکانہ. اور تو پیر صاحب لوگوں کا کیا ہوتا ہے جب آپ کی بات سنتے ہیں نظریہ پاکستان ادارے کے حوالے سے، مسلم لیگ کے حوالے سے، قائد اعظم کے حوالے سے؟ سندھی تو ماشاءاللہ دریائے سندھ کی آبادی ہے جو ہزاروں سال سے وہاں پر آباد ہے، اور ایک اپنا نقطہ نظر بھی ان کا ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ صحیح. تو ابھی نظریہ پاکستان ٹرسٹ کا جس حساب سے جو ہم کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم اپنی جگہ پہ کامیاب ہیں انشاءاللہ. تو پیر صاحب آپ کا دین اسلام کے فروغ کے لیے بھی سندھ میں بہت کام ہے، اور بارڈر پار سے بھی آپ کے بارے میں بہت کچھ وہ باتیں ہوتی رہتی ہیں. تو کس طرح سے آپ لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کرتے ہیں؟ کوئی اسلام میں جبر تو بالکل ویسے بھی نہیں ہے، اور آپ کا حسن اخلاق، آپ کا کردار ہی اصل میں معیار ہوتا ہے اسلام کی طرف راغب ہونے کا. اس حوالے سے بتائیے کچھ جو آپ کی خدمات. صحیح، یہ ملک ہے امن امان کے لیے اور تحفظ حفاظت کے لیے، عوامی عقائد مذہبی سوچ ہو، جو اقلیتی آدمی ہیں ان کو بھی پاکستان میں تحفظ ہے، اور خاص طرح سے ہم تو عام آدمی کے حساب سے بھی یہ لیکچر دیتے ہیں کہ غیر مسلم کی حفاظت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. ماشاءاللہ، ٹھیک. ایک ہوتا ہے نا ادارے پر فرض ہے، نہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ غیر مسلم کی حفاظت کرے، کیونکہ وہ ہمارے آشرواد میں آتا ہے. تو یہ وہ لوگ اصل بنیادی لحاظ سے جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں ان کی کچھ مجبوریاں، کچھ ہماری پیار اور محبت کی باتیں، ان کی مجبوریاں کیا ہیں؟ معاشی بہت زیادہ ہے، اور جو مسلمان ان کے ساتھ نسبت بنا کے شادی کرنا چاہتا ہے وہ بھی ان کے جو مسائل ہیں وہ اس کے حل کرتا ہے، اور ہم خوش ہوتے ہیں کہ یہ کوئی کفالت اٹھا رہا ہے. اس وجہ سے ہمیں کلمہ پڑھانے میں کوئی دقت نہیں ہے. پیر صاحب آپ اجتماعی شادیوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں سندھ میں، اس حوالے سے کچھ ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے کہ کب سے یہ سلسلہ جاری ہے اور کس طرح سے اس وقت اس کا کیا صورتحال ہے؟ صحیح، یہ ایک غربت کو مٹانے کے لیے جس طرح سے ایک آدمی کی خواہشات ہوتی ہے لوگوں کی کہ یہ ہم سسرال سے لیں، وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان آدمیوں پر جو جن کی بچیاں ہیں ان پر وزن ہو. ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کرے یہ سلسلہ جاری ساری رہے. تو وہ آپ اجتماعی شادیوں کا اہتمام اللہ کرے بس ہو جاتا ہے ماشاءاللہ. اور آپ ہمارے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے پاکستان کے حوالے سے، نظریہ پاکستان کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان ہمارا ملک ہے، پاکستان ہمارے جو ان کے ادارے ہیں وہ جتنا محفوظ ہوں گے، مضبوط ہوں گے، اتنا ہی پاکستان مضبوط ہے. یہ سیاسی نمائندے کوئی یا تو کسی ادارے، کسی ملک کے ایجنٹ ہیں، یا یہ اپنے مفاد کی خاطر کام کرتے ہیں. ان پر کبھی دھیان نہیں دیا جائے. پاکستان ہمارا ملک ہے، ہمارے ساتھ رہے گا، ہماری عزت اور پاکستان کی عزت اس کے ساتھ ہے، عوام کے ساتھ ہے. بالکل درست کہا پیر صاحب نے، اور بلا شبہ پاکستان کی ترقی ہی ہمیشہ بھرچنڈی شریف کا جو خانوادہ ہے اس کا مطمع نظر رہا ہے. اور وہ اقبال نے کہا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. تو خدا کا شکر ہے ہمارے پاس پیر صاحب جیسی ہستیاں موجود ہیں
جو کہ ہمیں انسانیت کا درس دیتی ہیں، جو پاکستانیت کا درس دیتی ہیں، اور ادارہ نظریہ پاکستان کی سرپرستی فرماتی ہیں اور اس کے لیے کام کرتی ہیں، اور نظریہ پاکستان کے فروغ کے لیے اپنے شب و روز جتائے ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان حامد ولید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔